الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، کہا یہ گیا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ صبح قیامت نے برپا ہونا ہے یا صبح میں نے مر جانا ہے، تب بھی اگر مجھے موقع ملے کہ میں درخت لگاؤں تو میں درخت ضرور لگاؤں گا۔ درخت اللہ کی ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ جتنا بیج اچھا ہوتا ہے درخت اتنا اچھا ہوتا ہے۔ انسان ساری زندگی اپنے ایمان و عمل کے درخت کے سائے تلے گزارتا ہے۔ ایمان دراصل بیج ہے، اور اس کے اوپر درخت جو ہوتا ہے وہ عمل کی صورت میں اگتا ہے۔ اگر ایمان کا بیج ہلکا ہے تو عمل کے درخت کبھی خوبصورت اور گھنے نہیں ہوں گے، شاندار نہیں ہوں گے، خوبصورت نہیں ہوں گے۔ اگر ایمان کا بیج اچھا ہے تو اعمال کے اوپر جو بہار آتی ہے وہ اسی دراصل بیج کا نتیجہ ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان کی زندگی اس ایمان و عمل کے درخت کے نیچے گزرتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس ایمان و عمل کے درخت کے چھاؤں تلے انسان زندگی گزارے گا، اور آج کے درس میں اسی درخت کا تذکرہ ہے۔ درخت طوبہ جنت کا ایک درخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے کسی صحابی نے آ کر پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جنت میں درخت بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں گے۔ جنت کے درختوں کے اوپر پھل بھی لگیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں لگیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا میں نے ایک ایسا درخت بھی دیکھا ہے کہ جو اتنا گھنا ہے اور جس کی چھاؤں اتنی گھنی ہے کہ ایک انسان اگر 100 سال تک اس کی چھاؤں کے نیچے سفر کرے گا تب بھی اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے چاہے وہ چلنے والا تیز رفتار سواری کے اوپر سوار ہو، جی تب بھی۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو مبارک ہو جو آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہے، جس نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو مبارک ہو، لیکن اس کو بھی مبارک ہو جو میرے بعد آئے گا اور مجھے دیکھے بغیر میرے اوپر ایمان لے آئے گا۔ یعنی یہ بشارت آپ لوگوں کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے سفر پر مجھے لے جایا گیا اور مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، اور میں نے وہاں ایک درخت دیکھا، تو وہ درخت اتنا وسیع تھا، اتنا گھنا تھا، اتنا بڑا تھا کہ اس کے شگوفے بھی تھے اور اس کے پتے بھی تھے، اور مجھے بتایا گیا کہ اس درخت کے پتوں اور شگوفوں سے اہل جنت کے لباس بنتے ہیں، اہل جنت ان لباسوں کو پہنیں گے۔ یہ طوبہ کا درخت ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر جنتی کو طوبہ کے درخت کے نیچے لے جایا جائے گا، اور طوبہ کا درخت جو ہوگا اس کی جو شاخیں ہوں گی وہ مختلف قسم کے رنگوں کی ہوں گی، مختلف قسم کے رنگوں کی ہوں گی۔ آپ کو کیا پسند ہے جی؟ اور آپ کو کیا پسند ہے؟ جو پسند انسان کرے گا اس کو اسی طرح کا وہ لباس دے دیا جائے گا، وہ اس طرح کی معاشرت دے دی جائے گی۔ دوسرے لفظ جی آپ نے میں کوئی جنتی ایسا نہیں ہوگا جس کے جنت کے گھر میں طوبہ کے درخت کا کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی اثر یا سایہ موجود نہ ہو۔ تو آج میرے دوستو اسی درخت کا تذکرہ ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل۔ آپ سارا قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، کہیں خالی ایمان کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ایمان اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ ہی مشتبہ ہو جاتا ہے اگر اس کے پشت پر عمل کی شہادت اور گواہی موجود نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جتنا ایمان کسی کا مضبوط ہوتا ہے اس کا عمل اتنا محکم ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ یہ نمازیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ کس کے اندر کس کا ایمان ہے۔
جب خطرہ پیش آ جاتا ہے اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے جی۔ جب انسان کا روزگار، جب انسان کا کاروبار، جب انسان کی جان و مال، خیر ہم تو اس بے نصیب دور میں جی رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی مشکل اور مہم ہمارے سامنے نہیں آتی۔ یہ صحابہ کرام کا دور تھا جب قدم قدم پر یہ جان خطرے میں پڑتی ہوئی محسوس ہوئی ہے، قدم قدم پر روزگار خطرے میں پڑتا ہوا محسوس ہوا ہے۔ ہمیں تو ایک گالی نہیں پڑی، ہمیں تو ایک تھپڑ نہیں لگا، ہمیں تو ایک دھکا نہیں آیا، ہمیں تو ایک کانٹا نہیں چبھا، ہم تو ایک دن جیل نہیں گئے۔ خدا کے دین کے لیے ہم نے کبھی رسک نہیں لیا اور کبھی ہم رسک میں نہیں پڑے۔ اصل ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کا دین آپ کو کسی خطرے کے ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دے کہ ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف شیطان ہے، ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف جان ہے۔ آپ ایمان کو بچاتے ہیں یا آپ جان کو بچاتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ایمان کس کے اندر کتنا ہے۔ لیکن جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کا عمل بھی مضبوط ہوگا۔ وہ پھانسیوں پر بھی جھول جائے گا تو اس کو فکر نہیں ہوگی، وہ جیلوں کے اندر زندگی بتا دے گا اس کو فکر نہیں ہوگی، ہیں جی، ساری زندگی آزمائشوں کے اندر گزارے گا، اس کو اس بات کا کوئی رنج نہیں ہوگا کہ میری زندگی مصیبتوں کے اندر گزر گئی ہے۔ وہ خوش ہوگا کہ میرا رب اگر راضی ہے تو میں اس بات پر خوش ہوں جی۔ تو کہا یہ ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، ان کے لیے طوبی ہے۔ طوبی کا لفظ معنی اگر آپ عرب کی لغت کو کھول کر دیکھیں تو یہ ہے کہ خوشی نہیں، بہت بڑی خوشی، خوشخبری نہیں، بہت بڑی خوشخبری۔ یہ کرکٹ کے میدان میں کوئی چھکا لگتا ہے تو یکدم ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے جسم حرکت کرتے ہیں، لیکن ورلڈ کپ ہو اور بالکل آخری گیند ہو اور اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہو اور اس کے اوپر جو فیصلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یکدم پوری مخلوق یکدم اچھل پڑتی ہے۔ یہ بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑی خوشخبری۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توبہ نصیب کرے۔ جب آپ کو یہ نصیب ہوگی یہ اتنی بڑی خوشی ہوگی کہ اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی کوئی خوشی نہیں دیکھی ہوگی، ہے جی۔ یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ آخری بازی جیت جائیں اور آپ جنت میں چلے جائیں۔ یہ ملے گی کس کو جی؟ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے یہ بجھارتوں اور پہیلیوں کا دین نہیں ہے جی، یہ عمل کا دین ہے۔ یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ کون اس طرف توبہ کی طرف جا رہا ہے، کون توبہ کی طرف نہیں جا رہا۔ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کر رہے ہیں اللہ نے یہاں لکھ کر دے دیا ہے، اور یہ کسی اسٹامپ پیپر سے زیادہ محکم بات ہے، کبھی سپریم کورٹ کے جج کے فیصلے سے زیادہ سچی بات ہے جو اللہ نے یہاں لکھ کر دے دی ہے۔ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے طوبی لہم، ان کے لیے بڑی خوشخبری، اور فرمایا وحسن مآب، اور لوٹنے کی بہترین جگہ ہے۔ لوٹنے کی بہترین جگہ کون سی ہوتی ہے؟ آپ جہاں بھی جائیں، لندن جائیں، آپ سعودی عرب جائیں، آپ کراچی جائیں، آپ ملتان جائیں، آپ لیے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن شام کو آپ نے کہاں لوٹنا ہوتا ہے؟ گھر کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ لوٹنے کی جگہ کیا ہے؟ گھر جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے گھر کو سکون والا گھر بنا دے، اس کی آ کر ساری دن بھر کی تھکیڑے اور دن بھر کی تھکاوٹیں اور دن بھر کی مصیبتیں ساری کی ساری زائل ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ کے لوٹنے کی جگہ پھر اچھی نہیں، بہت زیادہ اچھی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہم ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی پوزیشن میں موجود ہیں جی۔ اگر ہم میں عقل ہے اور ہمارے دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، شعوری طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں ایسا کام کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ یہ دو باتیں ہیں، اللہ کو خوش کریں اور اللہ کی مخلوق کو راضی کریں۔ آپ کے لیے توبہ بھی ہے، آپ کے لیے جنت بھی ہے، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو عزت ملے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔